خوبصورت انداز میں میرے چھوٹے بھائی عاصم اعجاز قاضی صاحب محبتیں پیش فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق کو سلامت رکھے. اب میں آخر میں دعوت خطاب دیتا ہوں. میرے انتہائی شفیق و مربی پیکر اخلاص و محبت مقرر شیریں بیاں واز نقطہ داں آپ کا حاجی صاحب کے ساتھ محبت برا سفر گزرا اور نعیم حسان کو بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا. نعیم حسان ایک مقام پہ کہتے ہیں دین ہے نعت نبی ایمان ہے. دین ہے نعت نبی ایمان ہے. میں سمجھتا ہوں یہی قرآن ہے. شہر طیبہ کا جمال سرمدی شہر طیبہ کا جمال سرمدی دیکھنے کا ہر گھڑی ارمان ہے. کربلا کوفہ سے شہر مصطفیٰ کربلا کوفہ سے شہر مصطفیٰ یہ سفر ہر ایک سفر کی جان ہے. قافلہ سالار ہیں تیرے نبی قافلہ سالار ہیں تیرے نبی خوش نصیب امت تیری کیا شان ہے. اور ایک بڑی محبت برا شعر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مودت نے کیا ہے لم یزل ایک مودت نے کیا ہے لم یزل اور ورنہ ہستی موت کا سامان ہے. اور آخری بند کہتے ہیں کیا نوازا خاک کو رحمان نے کیا نوازا خاک کو رحمان نے ارغمان نعت اور آسان ہے ارمغان نعت اور آسان ہے. آپ نے یہ نعت اپنے استاد محترم قبلہ محمد رفیق حسین چشتی کی میت میں اسلام آباد میں پڑھی اور ایک خوبصورت انداز میں پڑھی. آپ کے استاد محترم بھی موجود ہیں. میں ان کی آمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان صاحب سے عرض گزار ہوں کہ پلیز آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. اور مجھے حکم دیا کہ 1 گھنٹہ تقریر کرنی. ابھی نماز ظہر کا وقت ہو گیا. نماز کی پابندی ہمارے لیے سب ضروری ہے. یہ سب زبانی کلامی محبتیں اللہ قبول نہیں کرتے. تو نماز کی پابندی نہیں ہے. وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ. تیری بندہ پروری میں میرے دن گزر رہے ہیں. نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ. تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا. تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ. معزز سامعین کرام، میں پھر نہایت ادب سے بھائی محمد نظیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. مجھے نعت خوانوں سے کوئی ویر نہیں نہ دشمنی ہے. یہ ہم ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں. یہ ہماری انتظار نہیں کرتے. ہم نعتیں سنتے رہتے ہیں. یہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں. لوگوں کو عشق نبی کی دعوت دیتے ہیں. خود ان کے چہرے سنت کے مطابق نہیں. یہ تو بات میں ان کے منہ پر بھی کہنا چاہتا تھا لیکن وہ اسی لیے رکے نہیں. اور اگر میں نہ کہوں تو میں مجرم ہوں.
پھر محفل کو خراب کر دیا انہوں نے. نماز ظہر کا وقت آ گیا, ہم تنگی ہے, ہم کیا بیان کریں گے. نماز سب سے پہلی, نماز کا اہمیت ہے. میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہدایت عطا فرمائے, اللہ ہدایت عطا فرمائے, اللہ ہدایت نصیب فرمائے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. ندیم صاحب ایسے تھوڑے نیڑے ہو جائے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل. قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تھوڑی دیر ہے لیکن آپ کی توجہ چاہیے. بندہ بیٹھ کر, ایک چیز کی عادت ہوتی ہے نا, بیٹھ کر بندہ تھک جاتا ہے. اور سامعین جب تھک جاتے ہیں نا, ذہنی طور پر بھی وجودی طور پر بھی, پھر آتے ہیں خطاب کے لیے. پھر خطاب شروع ہوتا ہے. تو خطاب سننے کے لیے بھی ذہن چاہیے, دل و دماغ چاہیے. تو جب آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے تو کوئی بات آپ میری بھی بنے گی. آپ تھک جائیں گے, آپ ادھر ادھر دیکھیں گے, تو پھر جو مقرر ہوتا ہے نا اس کی ہر چہرے پہ نگاہ ہوتی ہے. بس تھوڑی دیر کے لیے بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ توجہ میری طرف فرمائیں. قرآن مقدس سورہ توبہ کی میں نے آخری سے پہلی آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری قبول فرمائے اور عزیز محمد ندیم صاحب کی محبت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس آیت کا ترجمہ اور اسی کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. لقد جاکم, البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس, تم ہی میں سے ایک بہت بڑی شان والا رسول. لقد جاکم, آ گیا تمہارے پاس, تم ہی میں سے, رسول من انفسکم, تم ہی میں سے ایک بہت بڑی شان والا رسول آیا. اب اللہ نے اس اگلی آیت کے اندر اس نبی کا جو مقام بیان کیا نا, عزیز علیہ ما عنتم, وہ جو تم ہی میں سے آیا نا اسے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. یہاں تنبیہ کی گئی ہے, اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. جو تم ہی میں سے آیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ امت کا بڑا چاہنے والا. عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت پہ پڑنا اس رسول پر گراں گزرتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ امتی دنیا کے کسی کونے میں پریشان ہو, گنبد خضرا میں میرے نبی کو علم ہوتا ہے. یہ قرآن کی روح سے تمہارا مشقت پہ پڑنا اس رسول پر
گراں گزرتا ہے۔ حریصٌ علیکم، اتنا بڑا مقام ہے، کوئی دنیا کا حریص ہے، کوئی مال کا حریص ہے، کوئی سیم و زر کا حریص ہے، کوئی اولاد کا حریص ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جو رسول دیا ہے وہ امت کا حریص ہے، وہ امت کے چاہنے والا ہے۔ حریصٌ علیکم بالمؤمنین، وہ مومنین کے لیے بہت ہی مومنین کے چاہنے والا ہے۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ ایمان والوں کے ساتھ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت، اب فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء چلو عامر انصاری کے گھر میں چلتے ہیں۔ آگے آگے امام الانبیاء، پیچھے پیچھے جناب ابو درداء ہے۔ حضور اپنے صحابی کے گھر میں تشریف، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص، وہ عامر انصاری جس کے گھر میں حضور تشریف لاتے ہیں۔ اور عامر انصاری حضور کی محبت میں اتنے کھوئے ہوئے تھے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، یا اللہ کب وہ گھڑی ہوگی کہ میرے غریب خانے میں تیرے محبوب قدم رنجاں فرمائیں گے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ عامر انصاری کے گھر میں میرے آقا تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی، غلام دروازے پہ آیا، دیکھا تو امام الانبیاء کھڑے ہیں، خوشی کی انتہا ہو گئی، قدموں میں گر گیا، کہاں میں، کہاں میری قسمت، کہاں میرا غریب خانہ۔ پیارے آقا کے قدم چومے، حضور گھر میں تشریف لے آئے۔ عامر کیا کر رہے تھے؟ جس طرح میرے عزیز محمد ندیم نے اپنی اس کٹیا کے اندر اپنے نبی کے ذکر کی محفل کو سجایا، اپنے والد کی روح خوش کرنے کے لیے، اپنے بھائی کی روح خوش کرنے کے لیے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرا، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے، وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اپنے گھر میں اپنے نبی کی محفل کو سجا کے عامر انصاری بیٹھے ہوئے ہیں، حضور تشریف لائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابی کیوں بیٹھے ہو؟ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، محلہ والے لوگوں کو جمع کر کے صحابی کا عقیدہ سنیے۔ میلاد صحابی نبی کا کر رہا ہے گھر میں۔ حضور فرماتے ہیں عامر کیا کر رہے ہو؟ سونے نبی آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں، جس طرح میں اور آپ، میرے نبی آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں، آپ کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا اور نبی کو بھیج کر ہمیں مشکلوں سے آزاد فرمایا۔ ہم ڈوب اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ نبی آیا، اس نبی کی آمد سے گھر گھر میں اجالا ہو گیا، گھر گھر میں نور پھیلا، گھر گھر میں روشنی ہو گئی۔ اللہ ماں کو مقام مل گیا، بیوی کو مقام مل گیا، بیٹی کو مقام مل گیا۔ ارے جو بچیوں کو ذبح کر دیے کرتے تھے، میرے آقا نے آ کے بتا دیا میرے امتی بیٹیوں کو ذبح نہیں کرنا، جس کے گھر میں بیٹی آئے خدا کی رحمت آتی ہے، خدا کی۔ اللہ بیٹیوں کو مقام سینے سے لگانے والا، ہر ماں کو عزت دینے والا، باپ کو مقام بخشنے والا، دیکھے دیکھے گھر سے نکالو نا، باپ کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھو گے، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ارے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ان بچیوں کو گھر سے نہ نکالو، دفن نہ کرو، زندہ درگور نہ کرو۔ میں محمد تمہیں آ کے یہ بشارت سناتا ہوں، جس کے گھر میں 4 بیٹیاں آئیں،
ان بیٹیوں کی کفالت کرنے والا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تھکے تو نہیں میں اس کو جنت کی حدیث قرآن کی بات سننے کا ٹائم آئے نا تو وقت بہت قلیل ہو جاتا ہے. میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میرے آقا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں وہ بھی جنتی، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں میرے آقا فرماتے ہیں باپ ان کی کفالت کرے جنت کی ضمانت ہے. میرے آقا جس کے گھر میں 1 بیٹی ہو فرمایا بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے والا، بیٹیوں کے سینے سے لگانے والا اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پیارا ہے. ایسا کسی عاشق نے بڑا عظیم جملہ فرمایا کہ جد آیا محبوب اللہ دا تو ہو گیا نوری اجالا، تے سارا حسن سمیٹ لے آیا او کالیاں زلیفا والا. میرے کیا کر رہے ہو آقا تیرے محبت میں بیٹھے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، زلف واللیل کے تذکرے کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں محبوب دیا اور محبوب کی محفل کو سجانے کا موقع عطا کر دیا. یہ اسی طرح اسی محفل کا رنگ ہے. اللہ پھر میرے حضور نے انعام کیا دیا؟ حضور کی محبت میں بیٹھنے والوں کو، گھر میں محفل سجانے والوں کو حضور نے انعام کیا دیا؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرے مبارک ہو، اے میرے صحابی مبارک ہو، ان اللہ تعالی فتح الابواب رحمہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھ پر رحمت کے دروازے کھول دیے. پتہ چلا جو ذکر نبی کی محفل کو سجاتے ہیں ان پر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. وَكُلُّ مَلَائِكَةٍ يَسْتَغْفِرُونَ، میرے سارے ملائکہ تیری بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں. دوسرا انعام کیا تھا؟ جو نبی کے ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھتے ہیں فرشتے ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. دوسرا انعام. اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ وہ بندے من فعل فعل کا، جس نے یہ فعل کیا، اے نبی اللہ کیا صرف میرے لیے یہ بشارت ہے؟ فرمایا قیامت کے لیے جس نے بھی من فعل فعل کا نجات کا، قیامت تک جس نے یہ فعل کیا اللہ کی بارگاہ میں اسے نجات مل جائے گی. وہ دوستو کتنے انعام ہوئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت جہنم سے نجات کا پروانہ دے رہا ہے. کتنے انعام ہوئے؟ پہلا انعام کہ رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور فرما رہے ہیں. میرے نبی کا فرمان وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ وحی الہی ہوتی ہے. حضور فرما رہے میرے ذکر کی محفل کو سجانے والوں پر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. سارے ملائکہ اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. من فعل فعل کا نجات کا. ارے قیامت تک اے عمر تجھ جیسا جو فعل کرے گا، عمل کرے گا، اللہ اسے نجات عطا فرما دے گا. اللہ اسے قیامت تک جو یہ عمل کرتے رہیں گے اللہ ان کی بخشش فرمائے گا اور سارے ملائکہ ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور اللہ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا. ایک اور صحابی، ان سے روایت ہے کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائے تو وہ ذکر نبی کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام، اگر تیری نیت یہ ہے نا کہ صرف اللہ
کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں اور میری محبت میں بیٹھا ہوں تو انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں وجبت لہو شفاعتی، تجھ پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ گج کے بولو، اے تو انہوں نات خانہ میں تھکا چھوڑے ہیں بہت سارے جی۔ وجبت لہو شفاعتی حلت لکم شفاعتی، تم پر میری شفاعت لازم ہو گئی ہے ان لوگوں پر جو ذکر نبی کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں، جو اللہ کے نبی کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اس محفل کا مقصد اور منبع تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ آیت کا ترجمہ عرض کروں گا اور اس کو 2-4 منٹ کے اندر اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا۔ لقد جاکم رسول، البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک شان والا رسول۔ تو میں نے عرض کیا جو تم لوگوں کو مغالطہ لگا کہ تم ہی میں سے آیا، اسے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ اب یہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میرے ہاتھ ہے، ان کی زبان میری زبان ہے، ان کے بھی کان تھے میرے بھی کان ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں۔ نہ قرآن اعلان کر رہا ہے جو تم ہی میں سے آیا ہے اسے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ اس کی شان یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارا مشقت پہ پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے۔ وہ رسول وہ ہے جو تمہارے چاہنے والا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وبالیقین، ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم۔ اب 2 جملے میں بات عرض کروں گا۔ من انفسکم، نبی کی شان یہ ہے کہ نبی تمہاری جانوں میں ہے، جانوں سے ہے، نبی تمہاری جانوں سے ہے۔ اللہ اپنا مقام بیان فرما رہا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اندھو تمہیں نظر نہیں آتا، اللہ تمہاری جانوں میں ہے، اللہ جانوں میں ہے اور نبی جانوں سے ہے۔ وہ سمجھ آ رہی؟ اللہ جانوں میں ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اندھو تمہیں نظر نہیں آتا، رب تو تمہاری جانوں کے اندر ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تمہاری جانوں میں ہے اور نبی تمہاری جانوں سے ہے۔ تو ٹھکانہ دونوں کا ادھر ہی ہے نا۔ اللہ نے نبی کو کہیں بھی جدا، اللہ بھی ادھر ہے، اللہ کا نبی بھی، اور دور ہم ہوئے ہیں نا، دل کے آئینے میں تصویر یار، ذرا سی گردن جھکائی دیکھ لی۔ ارے جن لوگوں کی دل میں حضور کی محبت ہے نا، ان کے لیے نہ مدینہ دور ہے نہ مکہ دور ہے۔ ارے جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، مقام یہ مل جاتا ہے، نگاہیں اپنے دل پہ جما لیتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، الٹی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہم آنکھیں بند کریں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور عاشق آنکھیں بند کرے تو سویرا ہی سویرا ہوتا ہے۔ یہ ان کی زندگی ہے، وہ آنکھیں بند کریں مدینہ ان کے سامنے ہوتا ہے، آنکھیں بند کریں یہ کعبہ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ مقام تب حاصل ہوتا ہے جب گلے میں غلامی رسول کا پٹا ہو، گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا، اور غلامی صرف زبانی نہیں۔ تسی ہاتھ کھڑے کرو جی میں دینے جانا ہے جی، میں تو نہیں ہاتھ کھڑا، میں نات خانہ نکل پڑا، اور جنہاں مدینہ جانا ہاتھ کھڑے دو ہی کرو تو وہ جلدی چلا گیا۔ یہ بات نہیں، مدینہ جانے کے لیے ہاتھ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ جانے کے لیے دونوں ہاتھ لہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینے والا بلائے تو پھر دیر نہیں لگتی، مدینے والا بلا لینا پھر دیر نہیں لگتی، پھر پیسے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، پھر پیسے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ مولانا محمد الیاس عطاری دامت برکاتہ القوسیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے میں گیا نا سندھ میں ایک محفل لگی تھی، دسترخوان پہ بیٹھے ہاں، ایک بندے نے مجھے واقعہ سنایا کہ ہمارے سندھ کا ایک بندہ تھا، وہ نقاش تھا، پتھر تراشا کرتا تھا۔ نقاش سمجھتے ہیں نا، پتھر تراشا کرتا تھا، لیکن اس کا وظیفہ کیا تھا؟ ہر وقت درود پاک پڑھتا تھا، ہاتھوں سے کام کر رہا ہے، زبان سے نبی پاک پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ وہ نقاش صبح و شام ہر وقت عالم تصورات میں نبی پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔
سمعین محترم، دل میں ایک دن بڑی طلب ہو، یا اللہ کب وہ ویلا آئے گا، کب وہ گھڑی ہوگی کہ یہ ناچیز تیرے محبوب کے دروازے پہ جائے گا۔ رات روتے ہوئے گزاری، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ سمعین محترم، رات خواب کے اندر دیکھتا ہے حضور فرما رہے ہیں، ارے میرے غلام پھر تیاری کر لے، او بیڑا محمد والا دیندا ہے تاریاں، بیڑا لگت کے بول لو، بیڑا محمد والا دیندا ہے تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا نقاش کہنے لگا کہ میں صبح اٹھا نماز فجر پڑھ کر میں جانے لگا۔ ٹھیک ہے، تسی تھوڑے نیڑا آ جاؤ، ہن گل عشق نہیں محبت نہیں ہے، ہن گل سرے لگی ہے، تھوڑے جوید صاحب کے جاؤ، توپ بھی ہے، نیڑے ہو جاؤ تو گل منسی۔ نقاش کہنے لگا میں نے اپنے اوزار، میرے آقا کریم علیہ السلام نے خواب کے اندر آگے فرمایا، او مجھ پہ کثرت سے درود پڑھنے والے آجا، میرے مینار کا کنگرا گرا ہوا، یہ تیری ڈیوٹی ہے، اس کو نقاش کر کے صحیح کر دے۔ حضور نے ڈیوٹی لگا دی، صبح اٹھا کسی سے پوچھا نہیں، نہ پیسے مانگے، عاشقوں کی بات کرنے لگا ہوں، فرمانے لگے تھیلا اٹھایا میں چلا گیا، بحری بیڑے یہاں سے جاتے ہیں، اللہ اللہ میں وہاں پہنچا، جہاز لنگر اٹھا چکا تھا، سمندر میں جا چکا تھا، ابھی جہاز آگے نہیں چل رہا ہے۔ وہ جہاز چلانے والا کہنے لگا جہاز بالکل ٹھیک ہے، چلتا نہیں ہے، ارے دیکھو کوئی باقی رہ تو نہیں گیا۔ جہاز والوں نے دیکھا ایک دیوانہ آ رہا ہے، دیوانہ آ رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بکھری ہوئی زلفیں ہیں، حضور کی بارگاہ میں مدینے جانے کے لیے تیار ہے، ادھر انتظار ہو رہی ہے، بیڑا محمد والا دیندا ہے تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، جس نے مدینے۔ کہنے لگا ایک اور کشتی کو بیچ کر کنارے پہ اس غلام کو بٹھایا گیا، جہاز پہ بیٹھا تو جہاز چل پڑا۔ کہنے لگا جب وہ مدینے میں پہنچا، مختصرات کرنے لگا ہوں، مدینے میں پہنچا، آگے اس کی انتظار ہو رہی تھی۔ جب وہ مسجد نبی کے اندر پہنچتا ہے، غلاموں نے دیکھ لیا یہ وہی بندہ ہے جس کی نشاندہی مصطفیٰ کریم نے خواب کے اندر کر دی تھی۔ او میرا ایک غلام آ رہا ہے، میرا غلام آ رہا ہے، میں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے، آتے ہی اس کو مینار پہ چڑھا دینا ہے، وہ اپنا کام مکمل پرے کرے گا۔ عاشقان مصطفیٰ کی محفل ہے، جو ڈیوٹی میرے مصطفیٰ نے لگائی، اب ڈیوٹی کا ذکر ہو رہا تھا، ہمارا کام ہے ہم اللہ نبی کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ نے ڈیوٹی لگا دی، نعت پڑھنا ڈیوٹی، نعت سننا ڈیوٹی، لیکن داڑھی رکھنا بھی ڈیوٹی ہے۔ یہ اس ڈیوٹی کو آپ نہیں سمجھتے کہ سنت کے مطابق داڑھی ہو، یہ بھی مصطفیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ کوئی نہیں۔ من احب شیئا فاکثر ذکر، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہ زبانی کلامی محبتیں ہمیں نہیں چاہیے، یہ بھی تو مصطفیٰ کی سنت ہے نا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد الامتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، میری امت فساد کے گڑھے میں ہوگی، فَلَهُ أَجْرٌ مِّئَةَ شہید، اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب ملے، 100 شہید کا۔ اور جس نے، اور جو لوگ ہے نا خطاب کرنے والے یا نعتیں پڑھنے والے، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے نا، داڑھی تو کم کم مکمل ہونی چاہیے نا۔ جس احمد رضا کے شعر ہم پڑھتے ہیں نا، امام احمد رضا کا فتویٰ ہے کہ داڑھی کٹا اذان دینا تو واجب الادا ہے، داڑھی کٹا اذان دینا، اذان واجب الادا ہے، کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو وہ کس طرح غلامان رسول ہو سکتا ہے۔ اور سنت کے مطابق داڑھی، ہاں جب اسٹیج پہ آئے نا، کم از کم اپنا اندر کا تو حال اللہ جانتا ہے، اپنا ظاہر تو ٹھیک کر کے آئے نا،
تو میں عرض کر رہا تھا جب وہاں پہنچا نا تو اس کو مینارے پہ چڑھا دیا گیا، بڑی دیر ہوگی اترا نہیں ہے۔ جب لوگوں نے مینارے پہ چڑھ کے دیکھا نا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، بلایا تھا میرے مصطفیٰ نے اسے، جو نبی پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا تھا، جو عاشق مصطفیٰ تھا، بات پیسے کی نہیں۔ جب حضور بلائے تو سارے انتظام، جہاد والوں نے بھی پیسے نہیں مانگے، کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں جانا ہو، محبت ہو، میرے آقا بلا لیتے ہیں، من انفسکم، تم ہی میں سے آنے والا رسول، بڑی شان والا رسول ہے، اس لیے کہ نبی کی شان ہے، نبی من انفسکم ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ وہ ہے جو تمہاری جانوں میں ہے، نبی جانوں سے۔ اب ایک واقعہ کہہ کے میں اجازت چاہوں گا۔ ایک بندے نے روزے کی حالت میں اس سے گناہ ہو گیا، بخاری شریف کی حدیث، اور گناہ ہوتا ہے سامعین محترم تو اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے، روتا چلاتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، الگ تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ میرے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے روزے کی حالت میں، اور میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم سے گناہ ہو جائے جاؤ کا وہ تیرے دروازے پہ آئیں کرے کیا؟ تیرے دروازے پہ آ کے فاستغفر اللہ سے معافی مانگے، اور یہ شرط لگا دی ہے واستغفر لهم الرسول، میرا رسول تمہاری بخشش کے لیے میری بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائے گا لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ نبی کے دروازے پہ جائے، حضور تمہارے لیے دعا کریں گے میں معاف کر دوں۔ میرے آقا غلام آدرے میں مجھ سے گناہ ہو گیا، حضور فرمانے لگے، اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑا نا، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ۔ میرے آقا مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے میں 2 مہینے کے روزے رکھ سکوں۔ حضور فرماتے غلام آزاد کر دے۔ میرے آقا مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کر سکوں۔ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ میرے آقا میرے گھر میں کئی دن فاقہ ہوتا ہے، نہ چیز کے گھر میں اتنی دولت نہیں ہے، اتنا نان و نفقہ نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ ہے کوئی مولوی، ہے کوئی مفتی جو اپنی طرف سے فتویٰ دینے والا ہو؟ مولوی کی بس ہو جاتی ہے، مفتی کی بس ہو جاتی ہے، شریعت مطالعہ کا قانون یہ ہے۔ اب شریعت مطالعہ کے مال کو مختار نبی فرمانے لگے بیٹھ جا، حضور فرمانے لگے بیٹھ جا۔ حضور نے یہ فرمایا شریعت کا مطالعہ کا مسئلہ ہے، 2 مہینے کے روزے بھی تو نہیں رکھ سکتا جی، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اب تو واپس چلا جا۔ بااختیار نبی نے، مختار نبی نے، میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جا۔ لوگوں کو یہ میسج گیا ہے کہ جس نبی کے وہ دروازے پہ گیا، جس نبی کے دروازے پر خدا نے بھیجا ہے، اس نبی کو اللہ نے اختیار بھی دیا۔ یا نبی اللہ میں ہلاک ہو گیا، بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا۔ ایک عورت حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہاں ہے وہ مجرم جو کہتا تھا میں ہلاک ہو گیا، کدھر ہے وہ؟ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا، میرے آقا میں وہ مجرم ہوں، میں وہ گناہگار ہوں۔ سوچنے لگا پتہ نہیں میرے حق میں میرے نبی کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضور فرمایا قریب آ جا، فرمایا یہ کھجوریں ہیں، جا مدینے کے مسافروں میں، مدینے کے یتیموں میں، مسکینوں میں، بیوہوں میں جا کے تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کھجوریں کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ، جس کے دروازے پہ رب نے بھیجا ہے۔ گناہ ہو گیا ہے، حضور کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ کیوں میرے رب نے بھیجا؟ اس لیے کہ ریسن علیکم، وہ تمہاری چاہنے والا ہے، وہ تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا مشقت پہ پڑھنا اس نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ جاؤ میرے نبی کے دروازے پہ جاؤ۔ ٹوکرا کھجوروں کے سر پہ لیا، جانے لگا 2 قدم چلا تھا، رفیق صاحب کے وہ رک گیا۔
मुड़ मुड़ के पीछे देखता है। मेरे आका मुस्कुरा के फरमाने लगे अब क्या परेशानी है, जाना उन यतीमों में तकसीम कर दे। रो के अर्ज करने लगा मेरे सोने, मेरे प्यारे नबी, मेरे लजपाल नबी, मैंने पूरे मदीने में जाकर निगाह दौड़ाई है, मेरे आका मुझसे बढ़कर कोई गरीब नहीं, मुझसे बढ़कर कोई यतीम नहीं, मुझसे बढ़कर कोई मस्कीन नहीं। मुख्तार नबी फरमाने लगे जाना अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जो मालिको मुख्तार नबी है, रब का यार नबी है, अल्लाह की अताओं से मेरा नबी अता करने वाला है। उस नबी की महफिल को सजा के बैठने वालों, वो नबी ऐलान करता है मेरी याद में बैठने वाले अल्लाह तुझ पर रहमत के दरवाजे खोल देगा, फरिश्ते तेरे लिए बख्शिश की दुआएं करेंगे और क़यामत तक जो बंदा इस अमल को जारी रखेगा अल्लाह की बारगाह में निजात हासिल कर लेगा। और एक मकाम पे मेरे आका फरमाते हल्लत लकुम शफाती, ऐसा नेक अमल करने वाला, ऐसी पाकीज़ा महफिल सजाने वाला, उस पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी शफात वाजिब हो जाती है, मेरी शफात वाजिब हो जाती है। तवज्जो फरमाए बुजुर्गों, मेरे आका इमाम लंबिया ने फरमाया मेरी शफात उस पर वाजिब हो जाती है। लजपाल नबी, उम्मत का रख्खा नबी, हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मौजज़ात सैयद अल मुरसलीन, हज़रत अल्लामा मोहम्मद यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अजीम एक जिक्र लिखा है। मैं अर्ज करके अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। जंगलों बियाबान के अंदर एक चरवाया है, भेड़ बकरियां चराने वाला, गडरिया है, भेड़ बकरियां चराने वाला, 40 साल हो गए यही काम करता। आजड़ी जिसे लोग कहते हैं, लोगों की नजरों में भेड़ बकरियां चराने वाला कोई हैसियत नहीं रखता। उसने देखा कि एक भेड़िया आ गया, बकरी उठा कर ले गया, दौड़कर बकरी को छुड़ाया है। भेड़िया वापस आके कहने लगा ए बाल खजाई, मैंने रिज़्क़ का कसद किया था, तूने मुझसे बकरी छीन ली है। तवज्जो तलब जुमला है। वो चरवाहा कहने लगा बड़ी हैरान बात है, 40 साल हो गए जंगलों में बकरियां चरा रहा हूं, मैंने किसी भेड़िए को नहीं देखा कोई बात करे, मैंने किसी भेड़िए को बातें करते हुए नहीं देखा। अजीब बात है कि जंगल के भेड़िए भी बातें कर रहे हैं। समझने किरामी मान अफरोज बात है। भेड़िया कहने लगा रे बाल खजाई, इसके अंदर कोई शक नहीं कि जंगल के दरिंदे परिंदे भेड़िए बातें नहीं करते, लेकिन जब उनको अल्लाह हुक्म दे तो फिर बातें शुरू कर देते हैं। मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ, तुझे एक अजीब बात बताने वाला हूँ। ये बात अजीब नहीं कि मैं बातें करता हूँ, ये एक अजीब बात है कि मदीने में एक नबी आया है जो गैब की खबरें देता है। ये कौन कह रहा है? अब बगियार जी कहने, वो कह रहे मदीने में एक नबी आया है जो गैब की, भेड़िए का कीड़ा, भेड़िए का कि नबी गैब की खबरें देता है। अल्लाह अकबर, नबी गैब की खबरें देता है, गुजरे हुए हालात भी बता देता है, आने वाले भी बता देता है। रहबान खजाई के दिल में हजूर की मोहब्बत पैदा हुई, कहने लगा ऐसा अजीम नबी जिसका इतना मकाम है, मेरा जी चाहता मैं उस नबी की ज़ियारत करूं। नबी का नाम नामी इसमें ग्रामी सुना, कुर्बान हो गया, हजारों कतार रोने लगा। भेड़िया कहने लगा मजबूरी क्या है, क्यों इतना हजारों कतार रोने लगा? कहने लगा काश मेरा कोई जवान साल बेटा होता, मेरे और उसके हवाले करके मदीने वाले नबी की ज़ियारत करता, मदीने वाले नबी की ज़ियारत के लिए चला जाता। अब एक और अजीब मामला है। वो भेड़िया कहने लगा कसम है मुझे उस मदीने वाले नबी की, अगर तू उसकी ज़ियारत के लिए जाएगा, कसम है उसकी इज्जत की, तेरी बकरियां मैं चराऊंगा। कभी ऐसा हुआ कि भेड़िए ने कभी भेड़ें चराई, कभी भेड़िए ने बकरियां
اور مرغوب گوشت ہوتا ہے، چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے بھائی، اس سے اس کی آنکھوں میں بھی حیا آ گیا نا۔ کہنے لگا رحبان خزائی قسم ہے مجھے اس نبی کی عزت کی، جا مدینے میں اگر تو جائے چلا جا، تیری بکریاں میں چراؤں گا۔ اے جنگل کے درندے، یہ کوئی تصور میں نہیں آتا کہ تو میری بکریاں چرائے گا، میں نے 40 سال ہو گئے تیری رکھوالی کی، بکریوں کے رکھوالی کی، بھیڑیا آ کے کھا جاتا ہے۔ کہنے لگا یہی بات ہے، لیکن تو نے اگر عشق نبی کا سفر کیا ہے تو اس نبی کی عزت کی ضمانت دیتا ہوں، تیری بکریوں میں خیانت نہیں کروں گا، تیری بکریوں میں۔ لو جی رحبان خزائی چلا، بالکل میں 5 منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں۔ حضور کی محبت کی، کہاں چلا؟ بسوئے مدینہ۔ اللہ سب کو مدینہ دکھائے۔ بسوئے مدینہ چلا، کس طرح چلا؟ عاشق دار ہے، سامعین محترم، رستے کا بھی پتہ نہیں ہے، دشوار گزار رستہ ہے۔ اے بیڑیے مجھے رستہ پتہ نہیں، کہنے لگا ارادہ تو کر، تیرے رستے رب روشن کر دے گا۔ ارے جس مدینے والے کی محبت میں تو جا رہا ہے، تیرے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ رحبان خزائی مدینے والے کا نام لیتا ہوا یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ نام محمد کا وظیفہ کرتا کرتا چل پڑا، کسی نے دیکھا دیوانہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ یہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر، اپنی بیوی بچے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ عاشق کی آواز آئی، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جس میں یہاں پہلا جان ہے مدینے میں۔ اے لوگوں چھوڑو ساری دنیا کو، آؤ مدینے چلتے ہیں۔ تصور جالا لے کر رحبان خزائی وہ آجڑی مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ سامعین محترم، کھیتوں میں گزرا، بازاروں میں گزرا، اندھیری رات آئی، رات اندھیری تیرا نہ جانا، تے نال دور سجدہ میرا، ایک قدم قدم تے خار ہزاراں، تے دکھاں درداں پالیا گھیرا۔ صدق تھا، حضور کی محبت ہی چل پڑا۔ لوگوں نے کہا دیوانے، یہ دنیا دار دنیا کے کام کر رہے ہیں، بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا ہے، گزر اوقات کیسی ہوگی؟ عاشق رسول بولا چھوڑ فکر دنیا کی۔ آج ہم دنیا کی فکر میں اس طرح گرے ہوئے نا، ہمیں نماز کا ٹائم نہیں پتا، ہمیں حضور کی محبت کا پتہ نہیں۔ آج کے رسول پیغام دیتا ہے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ ارے مدینہ آ گیا، مختصر یہ تصور جانا لے کر گیا تھا، مدینہ آ گیا، حضور مسجد نبی کے اندر تشریف فرمائے، دیوانہ دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ میرے محبوب نے دیکھا رحبان خزائی آ گیا ہے، ہمیں چاہنے والا آ گیا ہے۔ غیب کا نبی فرمانے لگے، اور رحبان خزائی پریشان نہیں ہونا، جس بھیڑیے نے میری محبت کی ضمانت دی ہے وہ خیانت نہیں کرے گا، وہ خیانت۔ رحبان خزائی تسلی ہوگی، یہ سچا اللہ کا نبی ہے، سچا رسول ہے، جا کر دروازے پہ کھڑا ہے۔ حضور فرماتے اندر آ جا، اندر آ جا میرے آقا، میں مسکین ہوں، میں شرابور پسینے میں، گردوں کو بار میں میری زلفیں ہٹی ہوئی ہیں، میں اندر آنے کے قابل نہیں ہوں، کس طرح آپ کی بارگاہ میں جاؤں؟ یہ پاکیزہ جگہ ہے، میں پلیت ہوں۔
لیکن باب اللہ شاہ قصوری نے اس کو ایک ایسا جملہ دیا نا، اور نبی کی بارگاہ میں جانے والے یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ اے بال خزائی، تو اس رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہے جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی لباس کو نہیں دیکھتا، کرو فر کو نہیں دیکھتا، آنے والا کالا ہے یا گورا ہے، امیر ہے یا غریب ہے۔ آپ فرماندے نے رنگی پریا رین پچھے رے تے چکڑے پریانو گل لاوے، اے بلے شانو اوتھے رکھیا جتے تو آویں تے جاویں۔ اندر آ جائے، دربار نبی ہے۔ اندر گیا، صحابہ نے غسل کے لیے کہا، سب نے محترم حضور کی بارگاہ میں آ، نبی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، حضور نے وظیفہ بتایا، فرما رہے بال خزائی واپس چلا جا اور جا کر اس بھیڑیے کو ایک بکری دینا۔ کیا کرنا؟ اس بھیڑیے کو کھانے کے لیے بکری دینا، وہ انتظار کر رہا ہے، تیری بکریاں چرا رہا ہے۔ یا نبی اللہ، میرے محبوب، آپ کا چہرہ دیکھ کر اب میرا جی نہیں چاہتا کہ میں آپ کے دربار کو چھوڑ کے چلا جاؤں، اس لیے کہ ذوالفتنین رسول میرے دے کیڑا ویک فدانا ہویا، جس نے چلی دی جس نے تک لے آئے کواری او پھر جدانا ہویا۔ آدم کملی والے دی اکھ دا کدی تیری خطا نہ، قدموں میں گر کے عرض کرنے لگا، میرے آقا مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کرو، اب مجھے نہ بکریوں کی فکر ہے نہ بیوی بچوں کی فکر ہے، جی چاہتا ہے کہ میں نبی کے قدموں میں زندگی گزار دوں، کیونکہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ کھڑے جو سلام کا شعر پڑھیں گے اس کے بعد